السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی نوید انور نے اپنے دفتر میں پبلک ہاؤسنگ مارکیٹنگ کے آفیسر سے ملاقات کی اور ملاقات میں انہوں نے کہا کہ پبلک ہاؤسنگ اسکیم کے ایگزیکٹو بورڈ کا فوری طور پر اجلاس منعقد کیا جائے۔ KDA پبلک ہاؤسنگ اسکیم کی خالی فلیٹس دکانوں کی نشاندہی مکمل کر کے آکشن کا مرحلہ میرٹ کی بنیاد پر طے کیا جائے۔ کورنگی سیوک سینٹر فیز 2 اور فیز 3 کی فیبلٹی رپورٹ بنا کر بھی انہیں جلد پیش کی جائے۔ KDA پبلک ہاؤسنگ اسکیم کے جن پروجیکٹ پر قبضہ مافیا کا راج ہے ان کے خلاف بلا تفریق قانونی کارروائی کو عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرجانی ٹاؤن میں واقع پیپلز اسکائی ویو اپارٹمنٹس کی قیمتوں میں کمی کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں تاکہ متوسط طبقے کو سستی معیاری رہائش کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکیمیں متعارف کروائیں گے۔ KDA پبلک ہاؤسنگ اسکیم کے تحت سستی معیاری رہائشی پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے۔ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ادارہ ترقیات کراچی کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پبلک ہاؤسنگ اسکیم ناصر خان، ڈپٹی ڈائریکٹر پرویز احمد، دیگر آفیسرز موجود تھے۔ ادارہ ترقیات کراچی نوید انور نے ڈائریکٹر لینڈ اشفاق ملہ کو ہدایت کی کہ سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، کورنگی ٹاؤن اور KDA کی دیگر اسکیمز میں رہائشی اور کمرشل پلاٹس جو نیلامی سے رہ گئے ہیں، تمام متعلقہ KDA انجینئر سے سائٹ رپورٹس منگوائی جائے اور DPED کو خط ارسال کریں تاکہ پلاٹس کے سائٹ پلان کی ویریفیکیشن کروانے کے بعد ان پلاٹس کی لسٹ کو مرتب کیا جا سکے اور متعلقہ آکشن کمیٹی کو پیش کی جائے تاکہ آکشن کمیٹی کا ایک اجلاس جلد از جلد منعقد ہو اور پلاٹوں کی نیلامی کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ ادارہ ترقیات کراچی کے ذرائع آمدنی ریونیو میں اضافہ ممکن ہو۔ ڈائریکٹر جنرل KDA نوید انور نے کہا کہ اس تمام ترجیحات سے ملازمین اور افسران بالا کی تنخواہوں اور پنشنز کی ادائیگی کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر لینڈ محمد راشد، ایڈیشنل ڈائریکٹر آکشن محمد معراج، ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرشل محمد فیصل، جبکہ پرسنل اسٹاف آفیسر ریاض احمد راشد دیگر افسران موجود تھے۔ اور خبروں میں آگے بڑھتے ہیں۔ قاضی عارف علی کو چیئرمین سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری سے سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز نور احمد سمو نے قاضی عارف علی کو بطور چیئرمین تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گزشتہ روز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد قاضی عارف علی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ چارج سنبھالتے ہی بورڈ کی بحثی کے اقدامات شروع کیے۔ نوٹیفیکیشن کے جاری ہوتے ہی سندھ ٹیکنیکل بورڈ کے ملازمین اور افسران میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ ملازمین نے قاضی عارف علی کو بطور چیئرمین تقرری کا احسن اقدام قرار دیا۔ ملازمین کے مطابق قاضی عارف علی کی تقرری سے سندھ ٹیکنیکل بورڈ کے ملازمین کی دیرینہ مسائل حل ہونے کی بھی امیدیں جاگ گئی ہیں۔ قاضی نے بورڈ کے ملازمین بالخصوص چھوٹے ملازمین کے مسائل کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ اور بات کرتے ہیں شہر قائد کی ہی۔ KDA امپلائیز یونین CBA متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جوائنٹ آرگنائزر سید عمران حسین جعفری کی ہدایت پر یونٹ ممبر طاہر جاوید محمد شاہد، CBA پینل کے صدر عبدالمعروف خان، جنرل سیکرٹری قمر عباس، ندیم کھوکھر، جوائنٹ سیکرٹری شرف گنج سمیت وفد نے ڈائریکٹر ایڈمن حاجی شکیل خان، ڈائریکٹر فنانس محمد کاشف صدیقی، جبکہ ڈائریکٹر پبلک ہاؤسنگ ناصر خان کو ڈائریکٹر تعینات ہونے پر KDA یونٹ اور CBA پینل کی جانب سے مبارکباد پیش کی۔ موقع پر CBA پینل کے صدر عبدالمعروف اور جنرل سیکرٹری قمر عباس نے افسران کو پھولوں کا بوکے پیش کیا۔ محکمہ تعلیم سے ہی متعلق ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ تعلیم میں کرپشن کی انوکھی داستان۔ 3 سال سے زائد عرصے سے گھر میں بیٹھے ملازم کو باقاعدگی سے تنخواہ جاری۔ سرکاری خزانے کو شدید نقصان پہنچانے کی
کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ محکمہ تعلیم کے افسران کو بھی انہیں ان کا حصہ مل رہا ہے۔ محمد قاسم جو محکمہ تعلیم سندھ میں RCA-BPS-1 کا سرکاری ملازم تھا، اسے 3 سال پہلے اپنے عہدے سے برخاست کیا گیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کا ملازم محمد قاسم والغلام رسول جو کہ محکمہ تعلیم سندھ میں RCA-BPS-1 کا سرکاری ملازم تھا، اسے 3 سال قبل ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا، لیکن وہ 3 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود تنخواہ بھی لے رہا ہے اور سرکاری امارات کے مزے بھی اٹھا رہا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پرائمری ڈسٹرکٹ پورنگی نے 1 فروری 2022 کو پرسنل ہیئرنگ کے لیے اسے حاضر کیا، لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ اس کے بعد DD اور TEO کی جانب سے 13 فروری 2022 بتاریخ کو انہیں جاب سے ہٹائے جانے کا ایک لیٹر ایشو ہوا۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود محمد قاسم اب تک سرکاری تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر تنخواہ ہی جاری کرنی تھی تو پھر سروس سے نکالنے کا لیٹر کیوں جاری کیا گیا؟ اور کرتے ہیں شہر قائد کی گلبرگ سینٹرل کی بات کرتے ہیں۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ کا عرشی شاپنگ سینٹر کا دورہ۔ آتش زدگی سے جلنے والی دکانوں کے ملبے اور کچرے کی صفائی کے کام کا جائزہ لیا۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ کا عرشی شاپنگ سینٹر کا دورہ۔ آتش زدگی کے بعد جلنے والی دکانوں کے ملبے اور کچرے کی صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے عرشی مال کے دکانداروں سے ایک ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کہا کہ ہماری تمام ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہے۔ حکومت سندھ عرشی شاپنگ سینٹر کے متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کرے تاکہ متاثرین جلد از جلد اپنی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کر سکیں۔ اور خبروں میں آج کے لیے فی الحال بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔